امام حسین علیہ السلام کی ولادت 3 شعبان 4 ہجری مدینے میں ہوئی۔ جیسے ہی مولا علی اور بی بی فاطمہ زہرا کو اللہ نے امام حسین عطا کیا تو جبریل امین آسمان سے حسین نام لے کے حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو ایک نواسا عطا کیا ہے اور اللہ کی مرضی یہ ہے کہ آپ اس کا نام حسین رکھیں، اور یہ وہی نواسا ہے جو اللہ کے دین کے لیے اپنا سب کچھ کرب و بلا میں قربان کرے گا، اور اس کی قربانی کے بعد ہی رہتی دنیا تک اللہ کا دین باقی رہے گا۔ حضور نے جیسے ہی امام حسین کو گود میں لیا تو اپنی زبان امام حسین کے منہ میں رکھتے ہی اور امام حسین رسول اللہ کی زبان چوستے ہی تاریخ نے لکھا، اللہ کے رسول اتنی محبت کرتے ہیں جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ رسول خدا اکثر امام حسین کو اپنے سینے پہ سلایا کرتے تھے۔ چھوٹی سی امام حسین جب مسجد نبوی میں داخل ہوتے تو آپ اپنے خطبے کو روک کے امام حسین کو اپنی گود میں لیتے اور منبر پہ تمام اصحاب کو بتاتے کہ اے لوگو پہچانو، یہ میرا نواسا حسین ہے، ان قریب اس کو میرے دین کے لیے بے جرم و خطا قتل کیا جائے گا۔ اس وقت اس حسین کی مدد کرنا۔ بس دور بدلتا جاتا ہے، اللہ کے رسول کی رحلت کے بعد اہل بیت پہ مصائب بڑھتے جاتے ہیں۔ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت ہوتی ہے، امام علی کو مسجد کوفہ میں شہید کیا جاتا ہے، امام حسن کو بھی زہر دیا جاتا ہے، اور جب سن 60 ہجری کا سورج طلوع ہوتا ہے تو یزید پوری دنیا کے سامنے اللہ کے دین اسلام کا انکار کرتا ہے، وہ قرآن کی توہین کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں محمد بن عبداللہ کے دین کو نہیں مانتا، اور اس وقت وہ دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ ہوتا ہے جس کی حکومت 3 بر اعظم پہ پھیلی ہوتی ہے۔ پوری دنیا ظالم بادشاہ کے ظلم کی وجہ سے خاموش رہ جاتی ہے۔ اتنے میں امام حسین علیہ السلام مدینے سے یہ آواز دیتے ہیں کہ اے یزید، تو جھوٹا ہے، میرا نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا رسول ہے اور قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور اگر اس بات کو بتانے کے لیے مجھے قربان بھی ہونا پڑے تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ بس یزید یہ حکم نافذ کرتا ہے کہ امام حسین کو مدینے میں شہید کیا جائے۔ امام حسین نہیں چاہتے کہ ان کا خون ناحق اپنے نانا کے مقدس شہر میں بہے۔ آپ مکے کی طرف ہجرت کرتے ہیں اور اللہ کے گھر کی پناہ میں جا کے مقیم ہوتے ہیں اور حج کے فرائض انجام دیتے ہیں۔ یزید کی یہ سوچ تھی کہ امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو طواف کعبہ کے بیچ میں ہی قتل کریں گے، اس میں ایک تو امام حسین بھی قتل ہو جائے گا اور دوسرا اللہ کے گھر کی بھی بے حرمتی ہوگی۔ امام حسین کو جیسے ہی اس بات کا علم ہوا تو آپ نہیں چاہتے کہ ان کا خون ناحق اللہ کے گھر میں بہے، اور اتنے میں آپ کے پاس کوفے سے ہزاروں خطوط بھی آتے رہے کہ اے نواسا رسول، ہم بھی رسول اللہ کے دین کی بقا کے لیے یزید پہ لعنت کرتے ہیں، لیکن یزید کے ظلم کی وجہ سے مجبور ہیں۔ آپ جلد کوفے آ جائیے اور اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے ہماری مدد کیجیے۔ ان خطوط میں یہاں تک لکھا تھا کہ اے حسین، اگر آج آپ ہمارے پاس نہیں آئیں گے تو روز محشر ہم آپ کے نانا سے آپ کی شکایت کریں گے کہ دین مٹتا رہا اور امام حسین مکے میں مقیم رہے۔ امام حسین اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو
اپنا سفیر بنا کے کوفے بھیجتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تم ان سے مل کے حجت تمام کرو۔ مسلم بن عقیل کوفے جاتے ہیں، وہاں کے لوگوں کی محبت کو دیکھ کے امام حسین کی طرف ایک خط لکھتے ہیں کہ مولا آپ جلد کوفہ آ جائیے۔ امام حسین اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کرتے ہیں اور اپنے بچوں، بہنوں اور بیٹیوں کو لے کے کوفے کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور وہاں یزید اپنے تمام وزیروں میں سے ایک ظالم شخص عبید اللہ ابن زیاد کو چنتے ہیں کہ وہ فوراً جائے اور کوفے کی حکومت سنبھالے اور امام حسین کے چاہنے والوں پر وہ ظلم کرے کہ سب اپنے گھروں میں چلے جائیں۔ نواسائے رسول مکے کو چھوڑ کے جیسے ہی کوفے کے قریب پہنچنے لگے تو وہاں پہ انہیں مسلم بن عقیل کے شہادت کی خبر ملتی ہے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوفے والے بدل گئے اور کسی نے سونا لے کے خاموشی اختیار کر لی تو کوئی یزید کے ظلم کی وجہ سے گھر میں چھپ گیا۔ امام حسین چاہتے ہیں کہ عرب کے صحرا کو چھوڑ دیں اور کسی ایسی جگہ چلے جائیں جہاں یزید کی حکومت نہ ہو۔ یہ بات جیسے ابن زیاد کو پتہ چلتی ہے تو وہ ہر کے ساتھ ہزاروں کی فوج بھیجتا ہے اور کہتا ہے جاؤ، حسین کوفے کی آس پاس ہے، اس کو فوراً قید کرو۔ اور اپنے رہائی امام حسین کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے صحرائے مکیب تک پہنچتے ہیں جہاں امام حسین کا قافلہ ہوتا ہے۔ امام حسین نے جیسے ہی جناب حر کو دیکھا کہ وہ بھی پیاسے ہیں، ان کے سپاہی بھی پیاسے ہیں، ان کے جانور بھی پیاسے ہیں، آپ عباس سے کہتے ہیں ان سب کو پانی پلاؤ۔ اور امام حسین کا اخلاق دیکھتا ہے اور پانی پینے کے بعد امام حسین کو روک نہیں پاتا، بس امام حسین نہر فرات کے کنارے سے چلتے رہتے ہیں۔ یہ بات جب ابن زیاد کو پتہ چلتی ہے کہ حر تو امام حسین کے ساتھ نرمی کر رہا ہے تو وہ عمر بن سعد کے ساتھ 18,000 کا لشکر بھیجتا ہے کہ حسین کو فوراً روکو۔ بس چلتے چلتے امام حسین کا قافلہ کربلا سے گزرتا ہے اور وہاں امام حسین کا گھوڑا رک جاتا ہے۔ امام حسین جیسے ہی معلوم کرتے ہیں کہ زمین کو کیا کہتے ہیں، الگ الگ نام امام حسین کو بتائے جاتے ہیں۔ کوئی نینوا کہتا ہے، کوئی ماریا کہتا ہے اور کوئی بوڑھا شخص آ کے کہتا ہے یہ کرب کی زمین ہے اور اسے کربلا کہتے ہیں۔ امام حسین گھوڑے سے اترتے ہیں، سجدائے شکر کرتے ہیں اور عباس سے کہتے ہیں عباس خیمے لگاؤ، ہمیں یہی امتحان دینا ہے۔ 2 محرم 61 ہجری کو امام حسین کربلا پہنچتے ہیں اور یزید کے سپاہی امام حسین کے خیمے دریا سے دور لگواتے ہیں تاکہ جب ہمیں حسین کا پانی بند کرنا پڑے ہم بند کر سکیں۔ امام حسین صبر کرتے ہیں اور اپنے خیمے نہر فرات سے دور لگواتے ہیں۔ بس 7 محرم کو امام حسین اور ان کے بچوں کا پانی بند کر دیا جاتا ہے۔ خیمے میں تمام بچے پیاسے ہوتے ہیں اور وہاں فوج یزید دن بدن بڑھتی جاتی ہے۔ کبھی 25,000 کا لشکر فوج میں شامل ہوتا ہے، کبھی 15,000 کا لشکر فوج میں جمع ہوتا ہے۔ امام حسین کے بچے دیکھتے رہتے ہیں کہ چاروں طرف سے ان کو گھیرا جا چکا ہے۔ یزید کی فوج یہ چاہتی تھی کہ 9 محرم کو امام حسین کو قتل کیا جائے۔ امام حسین ایک رات عبادت کے لیے مانگتے ہیں اور یوں 9 محرم کو جنگ ٹل جاتی ہے اور 10 محرم عاشورہ کے دن رکھی جاتی ہے۔ بس جیسے ہی 9 محرم کا دن ڈھلتا ہے امام حسین بعد نماز عشاء اپنے تمام ساتھیوں کو ایک خیمے میں جمع کرتے ہیں اور فرماتے ہیں تم سب نے میرا بہت ساتھ دیا، میں تم سے خوش ہوں اور چاہتا ہوں کہ اب تم اپنے اپنے گھر واپس چلے جاؤ کیونکہ یہ فوج مجھے شہید کرنا چاہتی ہے۔ اللہ سے تم سب کو جنت روز محشر میں لے کے دوں گا۔
सब इमाम हुसैन के साथी खानदान के अफराद इधर उधर देखते हैं कि ये हमारे मौला ने क्या कह दिया। इतने में इमाम हुसैन फरमाते हैं, शायद तुम लोगों को आंखों की शर्म ने मारा है। अब्बास चिराग बुझा दो। चिराग बुझ जाता है और कुछ देर के बाद जैसे ही जनाब अब्बास चिराग जलाते हैं तो इमाम हुसैन देखी तमाम साथी तलवारें अपने गले पे रखकर एक आवाज में कहते हैं कि ऐ मेरे मौला हुसैन, हम आपको इन जालिमों में कैसे छोड़ के जाएं? हम भी अल्लाह के दीन पे कुर्बान होना चाहते हैं, वरना हम रोज़े महशर आपकी वालदा को क्या मुंह दिखाएंगे। बस इमाम हुसैन फरमाते हैं, जाओ अपने अपने खेमों में अल्लाह की इबादत करो। बस 10 मुहर्रम का सूरज तुलू होता है। जनाब हुर जैसे ये समझते हैं कि अब इमाम हुसैन को शहीद किया जाएगा, आप बाद नमाज फजर इमाम हुसैन के कदमों में आके गिर जाते हैं, माफी तलब करते हैं और फरमाते हैं, ऐ नवासा रसूल, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने सबसे पहले आपका रास्ता रोका था। इमाम हुसैन उसे माफ करते हैं और कहते हैं, ऐ हुर, तू आजाद है और तेरी जन्नत की जमानत मैं देता हूँ, चला जा। जनाब हुर कहते हैं, आपको इन दुश्मनों में छोड़ के मैं कैसे जाऊँ? मुझे इजाजत दीजिए ताकि मैं भी अल्लाह के दीन पे कुर्बान हो जाऊँ। बस जनाब हुर मैदान में आते हैं, शहीद होते हैं, उनके बच्चे भी मैदान में आते हैं और अल्लाह के दीन पे कुर्बान होते हैं। एक एक इमाम हुसैन का असहाब, चाहे वो जनाब जौन हो, हबीब इब्ने मज़ाहिर हो, शहीद होता जाता है। यहाँ तक कि बनी हाशिम के जवान भी करबला की गरम जमीन पे सो जाते हैं। शहजादा कासिम की लाश मैदान में पामाल हो जाती है। जनाब अब्बास नहर किनारे बाजू कटवा के शहादत का जाम पी लेते हैं। अली अकबर को रन में बर्छी लगती है और इमाम हुसैन के हाथों में तड़प के अपनी जान का नजराना देते हैं। और मासूम अली असगर जब पानी पिलाने के लिए इमाम हुसैन मैदान में लेके आए तो जालिमों ने उसको भी तीर मार के ऐसे शहीद किया कि इमाम हुसैन के हाथों पर वो ऐसे तड़पने लगते हैं जैसे मछली तड़पती है। बस इमाम हुसैन जब मैदान करबला में तन्हा रह जाते हैं, आप खेमे में आते हैं और तमाम बीबियों को सलाम आखिर कहते हैं और फरमाते हैं, ऐ ज़ैनब, ऐ सकीना, मेरी शहादत के बाद जहाँ जहाँ से गुजरो तो अपने खुतबों में मेरे नाना मोहम्मद मुस्तफा का जिक्र जरूर करना, इस्लाम का अलम बुलंद करना और बार बार बताते रहना कि हम पे चाहे कितना भी जुल्म करो लेकिन हमारे खून का आखिरी कतरा रसूल अल्लाह के दीन की गवाही देता रहेगा। बस मैदान में आके हुज्जत तमाम करते हैं। फौजे यजीद के सामने आके ये कहते हैं, ऐ जालिमों, मैं तुम्हारे रसूल का नवासा हुसैन हूँ। ऐ कूफे वालों, तुमने तो खत लिख के मुझे बुलाया था, मेरे पास तुम्हारे नामों के खत आज भी मौजूद हैं। इमाम हुसैन एक एक खत जिसने लिखा था उसका नाम बताते हैं और फिर फरमाते हैं, ऐ लोगों, अपने बुलाने पे पशेमान हो? कोई बात नहीं, मेरा रास्ता क्यों रोका है? मेरे साथ मेरी बहनें और बेटियां हैं, मुझे छोड़ो, मैं अरब से दूर किसी दूसरी जगह चला जाऊंगा। वो सब कहते हैं कि ऐ हुसैन, आपको शहीद करने के बाद यजीद हमारी झोलियां सोने से भर देगा और हम सब आपको आपके बाबा अली के बुग़्ज़ में कत्ल करना चाहते हैं। बस इमाम हुसैन अल्लाह का नाम लेके मैदान में आते हैं। तारीख ने लिखा,
امام علی اکثر فرماتے تھے کہ میرے تمام بیٹوں میں سے سب سے اچھی جنگ حسین لڑتا ہے۔ امام حسین رسول اللہ کے گھوڑے مرتجز پہ سوار تھے، ہاتھوں میں امام علی علیہ السلام کی تلوار تھی اور جسم پر رسول اللہ کے پہنے ہوئے کپڑے، سر پہ رسول اللہ کا امامہ تھا۔ لوگ پہچانتے کہ یہ گھوڑا تو رسول کا ہے، یہ امامہ بھی رسول کا ہے، یہ تلوار علی کی ہے۔ لیکن افسوس، مال دنیا کی لالچ میں نواسہ رسول سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ امام حسین 700 کے لشکر کو گرا دیتے ہیں۔ جب دوسرا حملہ ہوتا ہے تو 2100 کا لشکر امام حسین کے مد مقابل ہوتا ہے۔ امام حسین ان کو بھی فنار کرتے ہیں۔ جب عرب کے بڑے بڑے بہادر قتل ہوتے جاتے ہیں تو عمر بن سعد کہتا ہے امام حسین پہ ایک ساتھ حملہ کرو، بس پوری فوج امام حسین پہ حملہ کرتی ہے اور امام حسین علی کے بیٹے علی بن کے ایسے لڑتے ہیں کہ فوج بھاگنا شروع کر دیتی ہے۔ تاریخ میں لکھا 80,000 کا لشکر کربلا کا میدان چھوڑ کے کوفے کی طرف بھاگ جاتا ہے۔ یہ منظر جیسے ہی شمر و عمر بن سعد نے دیکھا کہ حسین کو شہید کرنا بہت مشکل ہے، وہ اپنے سپاہیوں سے کہتے ہیں جاؤ خیموں کو آگ لگا دو۔ بس سپاہی جا کے خیمے کو آگ لگا دیتے ہیں اور پھر شمر کہتا ہے 21,000 کا لشکر ایک ساتھ امام حسین پہ تیر چلائے۔ بس ایک طرف سے امام حسین پہ تیر چلنے لگتے ہیں اور دوسری طرف امام دیکھیں کہ وہاں بیبیوں کی آواز بلند ہو رہی ہے، خیام جل رہے ہیں۔ نواسہ رسول کبھی تیروں کو روکنے کے لیے میدان کی طرف آتے ہیں تو کبھی بیبیوں کی مدد کرنے کے لیے خیام کی طرف جاتے ہیں۔ مقتل کی تاریخ کہتی ہے امام حسین کے جسم پر اتنے تیر لگ گئے کہ آپ کے جسم کا کوئی بھی حصہ خالی نہ تھا، بس ایک تنہا رسول اللہ کا نواسہ تھا اور لاکھوں کی فوج کا ان پہ حملہ تھا۔ اتنے میں آواز غیب آتی ہے اے حسین لوٹ آؤ، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہو گیا۔ امام حسین تلوار کو روکتے ہیں، اتنے میں ایک ظالم امام حسین کی پشت پہ وار کرتا ہے۔ آپ گھوڑے کی زیر سے زمین پہ آتے ہیں لیکن وہ تیر مسلسل چلتے رہتے ہیں۔ امام حسین کا گھوڑا جس کا نام مرتجز تھا وہ امام حسین کا طواف کرنا شروع کرتا ہے اور اپنی آواز میں کہتا ہے اے لوگوں پہچانو، یہ رسول اللہ کا نواسہ ہے۔ بس ظالم ہنستے رہتے ہیں، وہاں خیام جلتے رہتے ہیں اور امام حسین زمین کربلا پہ اپنی پیشانی رکھ کے اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ اے اللہ تیرا شکر ہے، میں نے تیرے دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ تاریخ کہتی ہے امام حسین سجدے میں تھے، کوئی امام حسین کو تیر مارتا ہے، کوئی نیزہ مارتا ہے، کوئی لاٹھی مارتا ہے، جس کے پاس مارنے کے لیے کچھ نہ تھا وہ کربلا کی گرم زمین سے پتھر اٹھا کے امام حسین کو مارتا ہے۔ امام حسین اللہ کے شکر میں مصروف رہتے ہیں۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے جاؤ حسین کا سر کاٹ کے آؤ۔ تاریخ میں لکھا جو امام حسین کے پاس جائے اس کو امام حسین کی آنکھوں میں رسول اللہ کا چہرہ نظر آئے۔ 21 سپاہی جاتے اور واپس آ جاتے۔ جیسے یہ خبر شمر کو ہوئی کہ یہ سب رسول کے احترام میں امام حسین کا سر نہیں کاٹ رہے، وہ اپنے خنجر کو پتھر پہ بار بار مارتا ہے تاکہ اس کی تیزی ختم ہو جائے، یہ کند بن جائے، اور پھر ہنس کے کہتا ہے اب دیکھو میں رسول کے نواسے کا سر کیسے کاٹتا ہوں اور جا کے یہ خبر یزید کو بتانا۔
बस वो करीब आके इमाम हुसैन की पुश्त पे सवार होता है। इमाम हुसैन का सर सजदे में होता है। आप पीछे से इमाम हुसैन पे वार करते हैं। मक्तल की तारीख कहती है, इमाम हुसैन के सर को काटते वक्त इमाम हुसैन को ज़िबा नहीं बल्कि ज़र्ब मार मार के सर को तन से जुदा किया गया, क्योंकि गले की हड्डी पीछे से कभी नहीं काटी जाती बल्कि ज़र्ब मार मार के तोड़ी जाती है। इमाम हुसैन मुसलसल अल्लाह का शुक्र कर रहे थे और शिमर हंसता जाता और इमाम हुसैन के गले पर खंजर मार मार के सर को तन से जुदा करता है और फिर पूरी फौज खेमों में आ जाती है। बीबियों को ताजियाने मारते हैं, उनके सरों से चादरों को लूट लेते हैं। रसूल अल्लाह की नवासियां रोती रहती हैं। बस इतने में उमर बिन साद कहता है, अब वो घोड़े लाओ जिसको मैंने यमन से बुलवाया था, जो लाशों को पामाल करने के लिए लाए जाते हैं। बस उन घोड़ों के नाल तब्दील किए जाते हैं और वहाँ मक्तल में सब लाशों को पामाल गाह पे रखते हैं। लेकिन इतने में अलग अलग कबाइल के लोग आके कहते हैं, सख्फी कबीले वाले कहते हैं कि अली अकबर की माँ हमारे कबीले से है, हम अकबर की लाश पे घोड़े नहीं दौड़ाएंगे। कहीं से बीबी रुबाब के कबीले के लोग आके कहते हैं कि हम अपनी शहजादी के बेटे असगर पर घोड़े नहीं दौड़ाएंगे। कहीं से बीबी उम्मे फरवाह के कबीले के लोग कहते हैं कि हम कासिम पे घोड़े नहीं दौड़ाएंगे। जनाब हुर की लाश उनके कबीले वाले लेके जाते, जनाब जॉन की लाश जॉन के कबीले वाले लेके जाते। बस एक एक शहीद की लाश मक्तल गाह से हट जाती है। बस रसूल अल्लाह का गरीब नवासा जमीन करबला पे पड़ा रहता है और मशरिक के घोड़े मगरिब की तरफ दौड़ते हैं, मगरिब के घोड़े मशरिक की तरफ दौड़ते हैं और इमाम हुसैन के जिस्म को पामाल करते हैं। इमाम जाफर सादिक ने फरमाया, मेरा सलाम हो मेरे उस गरीब दादा पर जिसकी लाश को इतना पामाल कर दिया गया कि उनकी दाईं पसलियां बाईं पसलियों की तरफ चली गई और बाईं पसलियां दाईं पसलियों की तरफ चली गई। बस्ती में रात ढलने लगती है और फौज चली जाती है और शाम गरीबा आ जाती है। हर बीबी अपने अपने वारिस पे रोती रहती है। 11 मुहर्रम को बीबियों को कैद करके कोफा और कोफा से शाम ले जाया जाता है। लेकिन बीबी ज़ैनब अपने खुतबों में बार बार कहती कि ऐ यजीद, तू चाहे जितना भी हम पे जुल्म कर दे, हमारे जवानों को मार दे, हमारी मस्तूरात को कैद कर दे, लेकिन हम आखिरी दम तक अल्लाह के दीन की गवाही देते रहेंगे और ये कहते रहेंगे कि हमारा नाना अल्लाह का रसूल है। बेशक इमाम हुसैन अपने मकसद में कामयाब हो गया। वो शहीद होके भी इस्लाम को कयामत तक जिंदा कर गया। 1400 साल गुजर चुके, लेकिन उस यजीद के बाद फिर कोई दूसरा यजीद पैदा नहीं हुआ। आज भी हमारे पास कुरान मौजूद है, इस्लाम मौजूद है। हमारे दिलों में हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत मौजूद है। सलाम हो करबला के शहीदों पर, सलाम हो इमाम हुसैन पर, सलाम हो आपके असहाब और आपकी औलाद पर।